امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب، امریکی صدر کا ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے کہا اب نہ ہرمز فوری طور پر کھولنا ہوگا، حتمی فیصلے کے لیے سچویشن روم میں اجلاس کروں گا۔ ہرمز کو بغیر کسی ٹول یا روک ٹوک فوری طور پر کھولا جائے۔ ہم نے اپنے بہترین انڈر واٹر مائن سویپرز کے ذریعے متعدد بارودی سرنگیں ہٹا دی۔ ایران باقی بچ جانے والی مائنز کو فوری ہٹانے کا کام مکمل کرے گا۔ آبنہ ہرمز میں پھنسے جہاز واپس جا سکتے ہیں۔ ایران کو ماننا ہوگا وہ ایٹمی ہتھیار نہیں رکھے گا۔ ایران پر B-2 بمبار حملے کے بعد نیوکلیئر ڈسٹ زیر زمین دبی ہوئی ہے۔ ایران کی نیوکلیئر ڈسٹ کو زمین سے نکال کر تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ کام ایران اور بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے تعاون سے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ڈپلومیسی کا اثر، خطے میں دوبارہ جنگ کے بادل چھٹنے لگے۔ پہلی سیز فائر پاکستان کی ایفرٹ سے ہوئی، اس دفعہ بھی سیز فائر کے بعد پھر ایکسٹینشن ہوئی، پھر ایک اور ایکسٹینشن ہوئی، ابھی تک وہ ایکسٹینشن چل رہی ہیں۔ پاکستان کا جو یہ رول ہے انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، اس نے پاکستان کو ایک نئی ریکگنیشن دی ہے گلوبلی۔ امریکہ ایران میں اس بار بھی جنگ بندی پاکستان کی کوششوں سے ممکن ہوئی۔ پاکستان نے صورتحال میں بہتری کے لیے سفارتی رابطے تیز رکھے۔ پاکستان امن کا معمار ملک ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دنیا میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ دونوں کی قیادت سے پاکستان کو نئی شناخت ملی۔ دنیا آج پاکستان کو امن کے لیے مثبت کردار ادا کرتے دیکھ رہی ہے۔ مارکو روبیو سے ملاقات خوشگوار رہی۔ فلسطین سے متعلق پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ اسحاق ڈار سے ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ کی ایکس پوسٹ لکھا، مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کے کردار پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور امریکہ نے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ ایران نے امریکی صدر کا نیوکلیئر ڈسٹ سے متعلق بیان مسترد کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے امریکہ سے بات چیت میں آبنہ ہرمز بغیر فیس کھولنے کی کوئی شرط نہیں۔ فارس نیوز کے مطابق امریکی صدر کے بیانات حقیقت سے دور ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے بتایا امریکہ کے ساتھ ابھی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر قالباف کہتے ہیں رعایتیں مذاکرات سے نہیں میزائلوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ مذاکرات میں ہم صرف انہیں یہی سمجھاتے ہیں، ہمیں ضمانتوں یا الفاظ پر کوئی اعتماد نہیں، دوسرے فریق کے اقدام سے پہلے کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں بڑی پیش رفت، پاکستان کے لیے بھی اچھی خبر۔ وزیر اعظم نے پیٹرول اور ڈیزل 22 روپے فی لیٹر سستا کر دیا۔ مٹی کا تیل 41 روپے 44 پیسے سستا، 1 لیٹر 272 روپے کا ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد گڈز ٹرانسپورٹرز کا کرایوں میں 6% کمی کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عوام کو ریلیف دینا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق شہباز شریف نے قوم سے وعدہ کیا تھا جیسے ہی گنجائش پیدا ہوگی ریلیف دیا جائے گا۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی 5 جون کو ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز زیر غور۔ ذرائع کا کہنا ہے 1 سے 2 لاکھ روپے آمدن والے طبقے کو ریلیف دینے کی تجویز زیر غور ہے۔ سالانہ 12 سے 22 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے افراد کے لیے انکم ٹیکس میں کمی متوقع۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے 4 جون کو جاری کیا جائے گا۔ Celebrating Eid as friends here in Pakistan. Today we had Delhi buddy and we also had biryani with beef. That was very delicious. We'll continue to eat on Burns Street this evening and we're going to have halim and maybe some bun kebab and some other local specialties.
اور عید کے تیسرے روز خوابوں پر رش، غیر ملکی شہری بھی کراچی کے کھانوں کے دیوانے، برنس روڈ جا پہنچے۔ پشاور کی نمک منڈی میں بھی شہری گوشت لے کر چٹپٹے پکوان بنوانے پہنچ گئے۔ کوئٹہ میں روایتی سجی پر عوام کا رش، لوگ گھر بھی لے کر جا رہے ہیں۔ شہر اقتدار کے پارکوں میں سیر و تفریح کے ساتھ فیملیز کے لیے باربیکیو کا بھی اہتمام۔ عید کا مزہ دوبالا، گھروں پر خواتین چٹپٹے پکوان کی تیاریوں میں مصروف، گھر گھر خوشبو سے مہک اٹھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پھر پاکستان کی ستائش، سوشل میڈیا پر لکھا، پاکستان اور ملیشیا کے وزراء اعظم کو فون پر عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو میں معاہدے کے حصول کے لیے پاکستان کے مؤثر کردار اور سفارتی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں سے گفتگو میں ایران کا سفارتی راستہ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران کی پالیسی مسلم اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا ہے۔ مسعود پزشکیان نے کہا، ہم ہمیشہ علاقائی انتظامات، بلاکس میں قابل اعتماد رکن اور شراکت دار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیسہ سے ملاقات، عالم اسلام اور علاقائی امور سے متعلق متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے اسلامی شعور و بیداری کو فروغ دینے میں رابطہ عالم اسلامی کی کوششوں کو سراہا۔ حجاج کرام کے لیے بہترین انتظامات پر سعودی عرب حکومت کی تعریف۔ محسن نقوی نے کہا، سعودی حکومت نے حجاج کی دیکھ بھال اور سہولتوں کے لیے شاندار انتظامات کیے۔ پاکستان اور سعودی عرب ہمیشہ سے تاریخی، مضبوط اور لازوال اسلامی رشتے میں بندھے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیسہ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو حج کی مبارکباد دی۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر اور دیگر رہنماؤں کو گلگت بلتستان پولیس نے گرفتاری کے بعد گلگت بدر کر دیا۔ ارکان اسمبلی سلیم الرحمان، محبوب شاہ، ڈاکٹر امجد علی اور نعیم خان شامل۔ جنید اکبر اور دیگر کو ہنزل کے مقام سے گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما الیکشن مہم کے سلسلے میں گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے جا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا رد عمل، کہا یہ رویہ غیر جمہوری، غیر سیاسی ہے۔ گلگت بلتستان کو نو گو ایریا نہیں بننے دیں گے، ایسے رویوں سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، گلگت بلتستان میں جنید اکبر اور ساتھیوں کی گرفتاری غیر آئینی اقدام ہے۔ کراچی بندرگاہ کے قریب کھلے سمندر میں دو جہاز ٹکرا گئے۔ تصادم جہاز ایم وی نیوا اور ایم وی پاپوا کے درمیان ہوا۔ تصادم کے باعث ایم وی پاپوا سے کنٹینر سمندر میں گر گئے۔ چیئرمین کے پی ٹی کا کہنا ہے کہ جہاز حادثاتی طور پر ٹکرائے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے سے متعلق مزید تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ایام حج کا آخری دن، حجاج کرام آج تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ حجاج مغرب سے قبل منا سے نکل جائیں گے، پھر مکہ اور مدینہ میں قیام کریں گے۔ پاکستانی حجاج کی وطن واپسی کا سلسلہ 31 مئی سے شروع ہوگا۔ سعودی ولی عہد نے منا پیلس میں مسلم رہنماؤں، سربراہان مملکت اور مہمانوں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ پاکستان سے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف، گورنر سے نہال ہاشمی اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے شرکت کی۔ سعودی ولی عہد نے خادم حرمین شریفین کی جانب سے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور عید کی مبارکباد دی۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ دادو میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ سکھر، شکارپور، جیکب آباد، لاڑکانہ، تھرپارکر، بدین، ٹھٹھا، حیدرآباد، سبی، تربت اور پنجگور میں بھی پارہ ہائی۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بھی شدید گرمی۔ کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب کے نجی اور سرکاری اسکولوں میں سمر کیمپس کی اجازت۔ سمر کیمپس 1 جون تک پیر سے جمعرات تک لگیں گے۔ اوقات کار صبح 7 سے 10 بجے تک مقرر۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے اعلامیہ جاری کر دیا، سمر کیمپس میں طلبہ کی شرکت لازمی نہیں ہوگی، والدین کی رضامندی ضروری قرار۔
امریکی خفیہ ایجنسی CIA کا سابق سینئر ترین عہدیدار بڑے اسکینڈل میں گرفتار. FBI کا ورجینیا میں ڈیوڈ رش کے گھر پر چھاپا. $40 ملین کے سونے کے بسکٹ برآمد. FBI کا کہنا ہے ملزم کے گھر سے 303 سونے کے بسکٹ، $20 لاکھ نقد اور 35 لگژری گھڑیاں ملی ہیں. ڈیوڈ رش نے دفتری اخراجات اور خفیہ آپریشنز کے بہانے کروڑوں ڈالرز کا سونا وصول کیا تھا.